بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر 1 سے نورانی قاعدے کا آغاز کریں گے اور اسی طریقے سے ساری تختیوں کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے کہ تجوید کے لحاظ سے کس انداز میں نورانی قاعدے کو پڑھا جائے اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں کتنی زیادہ مدد ملتی ہے، اس سب کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی تختی کی جانب، جو کہ ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں تلاوت کے دوران جتنے بھی حروف تہجی آپ کو ملتے ہیں ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے جتنے حروف ہیں ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ آئیے ان کی ادائیگی کو سیکھتے ہیں اور کس طریقے سے درست ادائیگی کی جائے گی اور عام طور پر لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا حرف ہے الف۔ الف اس کو دیکھیں تو عام طور پر لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جب غلط انداز میں پڑھتے ہیں الف الف، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی ادائیگی کو بہت جلدی سے کیا جاتا ہے اور اچھے طریقے سے الف الف۔ آگے دیکھیں با با۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ایک تو حروف مفردات لکھے گئے ہیں اور اس کے اوپر چھوٹا سا ان حروف کی ادائیگی کو لکھا گیا ہے کہ کتنی ادائیگی کرنی ہے۔ الف کے اوپر الف ہی مینشن کیا گیا ہے اور با کے ساتھ با الف لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تا کے ساتھ تا الف، تا کے ساتھ تا الف۔ یہ جو دو حروف اوپر لکھے گئے ہیں یہ اس لیٹر کی اصل ادائیگی ہیں، یعنی اگر با کی ادائیگی ہے تو آپ نے اس کو با نہیں پڑھنا بلکہ با الف، با تا تا الف تا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، با جو ہے وہ کہاں سے ادا ہونے والا لیٹر ہے؟ وہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ دونوں ہونٹوں کو جب ہم اس کے باہر کے حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور تری والے حصے بھی آپس میں ملتے ہیں تو با کی ادائیگی ہوتی ہے با۔ اسی طریقے سے تا۔ اب تا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تا کو زبان کی جو نوک ہے فرنٹ سے اس کو آپ نے اندر کے مسوڑوں کے ساتھ ملانا ہے، اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جب آپ زبان کی نوک کو ملائیں گے تو حرف ادا ہوگا تا تا۔ اور تا کو حروف نطعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ نطعیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ زبان کی نوک جب پیچھے فرنٹ والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگتی ہے تو حرف تا ادا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں سا۔ اب یہاں پہ جو سا کا حرف ہے اس میں اکثر لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اس کو سین کی طرح پڑھ دیتے ہیں، اس کو بعض اوقات صاد کی طرح بھی مشابہت دے دیتے ہیں۔ دونوں کی طرح پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ تا کا اپنا علیحدہ مخرج ہے، اس کو وہاں سے ادا کرنا ضروری ہے۔ کیسے؟ وہی زبان کی نوک آپ کے مسوڑوں کے پچھلے والے حصوں سے لگے گی، جو مخرج تا کا ہے اسی سے ملتا جلتا مخرج تا کا بھی ہے، بس یہ ہے کہ زبان کی نوک کو تھوڑا آگے کی طرف اوپر کے دانتوں کے ساتھ ملائیے تو وہاں سے تا ادا ہوگا۔ سیٹی کی آواز کو اس میں ہم نے نہیں لانا بالکل بھی، سین میں اور صاد میں سیٹی کی آواز کو ہم لاتے ہیں جبکہ تا میں سیٹی کی آواز کو بالکل بھی نہیں لانا۔ آگے دیکھیں تو حرف آ گیا جیم۔ جیم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر جیم کی درست ادائیگی لکھی گئی ہے، جیم یا اور میم۔ جیم کی ادائیگی کس طریقے سے ہوگی کہ زبان کی جو آپ کے سینٹر پارٹ ہے وہ اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگے گا، یعنی زبان کا بھی سینٹر ہے اور تالو کا بھی سینٹر حصہ ہے، وہ دونوں جب آپس میں ملیں گے تو حرف جیم ادا کیا جائے گا۔ آگے حرف آتا ہے ہا۔ ہا اس کی ادائیگی میں بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کیا مسٹیکس ہوتی ہیں کہ اس کو ہا کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اکثر اوقات اس کو موٹا پڑھا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کی ادائیگی بہت نرمی کے ساتھ بہت واضح اور سافٹ طریقے سے کی جائے گی ہا ہا۔ اور اس کی ادائیگی درست کیا ہے؟ ہا الف کے ساتھ ہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہاں سے ادا کیا جاتا ہے؟ تو ہا جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے، کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ مخارج میں بہتری آتی جائے گی۔ آگے دیکھیں حرف خا۔
خا، اس میں دیکھیں تو اس کو خوب موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ خا ایسا حرف ہے جو کہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی آ جائے کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی۔ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن پر کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں، کبھی ان کو موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن خا ان حروف میں سے ہے کہ جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو یا کوئی بھی حرکت موجود ہو۔ تو یہاں پہ خا موجود ہے، اور خا جو ہے وہ حلق سے ہی ادا ہوتا ہے، اور حلق کے شروع کے حصے سے جو منہ کی جانب ہے، غور کریں تو بالکل شروع کے حصے سے آواز نکلے گی خا خا۔ آگے دیکھیں، حرف دال موجود ہے۔ اب اس کی بھی ادائیگی اوپر لکھی گئی ہے دال، الف اور لام، اور اوپر ایک مد بھی لگائی گئی ہے الف کے اوپر، حمزہ کے اوپر، جس کا معنی کیا ہے کہ دال کی درست ادائیگی کیسے ہوگی؟ دال۔ اسی طریقے سے آگے دال۔ اب دال اور دال ان دونوں کا مخارج کیا ہے؟ تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ دال کا مخرج ایگزیکٹ اسی طریقے سے ہے جیسے تا کا مخرج تھا، اور جو دال کا مخرج ہے وہ سا کے مخرج کے ساتھ ملے گا۔ کیسے؟ دال کی بات کی جائے تو زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالیں اور آگے والے دانتوں کے درمیان میں دیں تو دال کی ادائیگی کی جائے گی دال دال۔ اور دال کا مخرج کی بات کی جائے تو وہ تا کی طرح زبان کی نوک کو پیچھے مسوڑوں کے ساتھ ملائیں دال، تو وہاں سے دال کی ادائیگی کی جائے گی۔ دونوں کی لمبائی اور کھینچ کے پڑھنا بالکل ایک جیسا ہے، کتنا ان کو پڑھنا ہے، لیکن مخارج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب جو دال ہے اس میں سیٹی کی آواز کو بالکل بھی نہیں لانا، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ تا اور دال یہ دونوں ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تا اور دال یہ دونوں ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کی ادائیگی میں بھی آپ نے اتنا ہی فرق رکھنا ہے۔ دوسرا، اس کو دال کو زا کے ساتھ مشابہت نہیں دے دینی۔ اگر آپ اس کو زا کے ساتھ مشابہت دے کے پڑھیں گے کیسے ہوگا؟ زال زال، ایسا پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا مخرج ہے، اور زا جو آگے انشاءاللہ آ رہی ہے اس کا اپنا مخرج ہے، اس میں سیٹی کی آواز کو لانا ہے اور اس میں نہیں لانا، روکنا ہے۔ آگے دیکھیے را را، اب اس میں دیکھیں تو را موٹی پڑھی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اوپر جو را کی ادائیگی لکھی گئی ہے وہ را الف لکھی گئی ہے، را الف، تو یہاں پر را پر ہم زبر لگا کے پڑھ رہے ہیں چونکہ، تو اس لیے اس را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ ادروائز تلاوت کرتے ہوئے آپ کو را مل جائے تو آپ نے وہاں پر دیکھنا ہے کہ اگر را کے نیچے زیر ہو یا پھر کوئی اور لیٹر را کے ساتھ ملایا جا رہا ہو اور اس کے نیچے بھی زیر ہو، را پر جزم کا نشان ہو، جیسا کہ مثال لے لیتے ہیں حمزہ زیر را ار، اسی طریقے سے را کے نیچے زیر آ گئی تو را زیر ری، تو ایسی را کو باریک پڑھتے ہیں۔ ادروائز را کے اوپر اگر کوئی سمبل آ گیا جیسے پیش اور زبر، اور اسی طریقے سے را پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے، تو ایسی را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہاں پہ را پر زبر لگا کے پڑھا جا رہا ہے را الف، تو اس کو پر پڑھا جا رہا ہے را را۔ آگے دیکھیں یہاں پر زا موجود ہے۔ اب دال اور زا میں ہم نے جیسے کہ کہا تھا کہ فرق کرنا ہے، تو دال کی ادائیگی تو ہم نے سیکھ لی۔ زا میں عام طور پر اس کو لوگ درست پڑھتے ہیں اور اس کا مخرج کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسی مشکل کی بات نہیں ہے، اس میں سیٹی کی آواز کو لاتے ہیں اور اس کی ادائیگی کرتے ہیں زا۔ آگے دیکھیں سین، سین کے اوپر کیا لکھا گیا ہے؟ سین، یا اور نون، اور یا کے اوپر جو ہے وہ مد لگائی گئی ہے، یعنی سین کی درست ادائیگی کو بتانے کے لیے کہ کتنا اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے سین۔ اب سین میں جو ہے وہ سیٹی کی آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی، اس اس یہ ساؤنڈ آ رہا ہوگا، اس کو لانا ہے، ٹھیک ہے۔ سا میں ہم نے یہ آواز روکی تھی اور سین میں ہم نے یہ آواز منشن کرنی ہے۔ آگے دیکھیں تو حرف موجود ہے شین۔ سین اور شین دونوں کی لمبائی ایک جیسی ہے اور ان کو عام طور پر لوگ صحیح انداز میں ادا کرتے ہیں، ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیے صاد، اس میں دیکھیں تو الف کے اوپر بڑی مد موجود ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس صاد حرف کی لمبائی کو بتا رہا ہے کہ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے صاد۔
آخر میں دال موجود ہے۔ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ دال ایسے حروف میں سے موجود ہے کہ اگر ان پر جزم لگائی جائے، ان پر وقف کیا جائے، ان پر مکمل کی جائے بات، تو وہاں پر اس کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے اگر اس پر جزم ہو تو۔ اب یہاں پہ دال پر ہم بات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اپنے حرف کو مکمل کر رہے ہیں، تو اس لیے اس دال کو ہلا کے پڑھا جا رہا ہے۔ کیسے؟ صاد۔ آگے دیکھیں تو حرف موجود ہے ضاد۔ اچھا، صاد کی ادائیگی جو ہے وہ خوب موٹے انداز میں کی جائے گی، گول، منہ کو گول کر کے کی جائے گی، سین کے ساتھ نہیں ملانا، صاد نہیں کہہ دینا، یا اسی طریقے سے صاد سا کی طرح نہیں ملانا، بلکہ اس کو خوب منہ کو گول کر کے موٹا طریقے سے ادائیگی کی جائے گی، موٹے انداز میں ادائیگی کی جائے گی۔ آگے ضاد جو ہے اس کی ادائیگی بھی پر انداز میں کی جائے گی، مقدار دونوں کی سیم ہے۔ آگے چلتے ہیں تو حرف موجود ہے طا۔ یاد رکھیے کہ حرف تا، دال اور طا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی طا کے مخرج کو بھی سیکھنے میں۔ تا جو ہے اس کو ہم باریک کر کے پڑھے ہوتے ہیں، دال کو پھر ہم بہت کلیئر پڑھتے ہیں، دال میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور طا جو ہے اسی تا والے مخرج میں جا کے وہاں سے پڑھتے ہوئے خوب موٹا کر دینا ہے بس آپ نے اس کو، تو طا کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، طا، دیکھیں تا کو آپ باریک پڑھتے ہیں تو تا، اور طا موٹا کر دیا تو حرف طا کیا مخرج ہمیں مل گیا۔ اچھا، اس کی ادائیگی بھی طا الف ہے، تو ہم اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، طا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں تو اس میں حرف آ گیا ظا۔ ظا بہت آسان ہے، موٹا پڑھے جانے والا لیٹر ہے، اور طا کی طرح ظا بھی موٹا حرف ہے، کسی بھی کنڈیشن میں آ جائے اس کو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے حرف آ گیا عین۔ عین، اب اس میں بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں، عین کو حمزہ کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس کو پڑھ دیتے ہیں عین۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، عین کا ایک پراپر مخرج ہے، اس کے ادا کرنے کی جگہ ہے، اس کی ادائیگی کی جگہ سے اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، عین کا مخرج کیا ہے؟ سیم ہا کا مخرج، جہاں سے ہا جو ہم نے پہلے پڑھا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگی، وہیں سے عین کو بھی ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوشش سے آئے گا انشاءاللہ، پریکٹس کرتے رہیے، خاص طور پہ تعوذ میں پریکٹس کیجئے، اعوذ، وہاں سے بار بار اونچی آواز میں پریکٹس کریں تو عین کا مخرج بہت حد تک بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں غین۔ غین، اب یہاں پر غین اور خا، یہاں ان دونوں کو دیکھیے تو یہ دونوں موٹے پڑھے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو غین اور خا یہ بھی ایسے حروف میں سے ہیں کہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد فا حرف آ رہا ہے، اب اس کو فا پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ اوپر اس کی درست ادائیگی لکھی گئی ہے، فا الف، فا۔ فا یہ بھی ایسے حروف میں سے ہیں جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، عام طور پر لوگ اس کو درست طریقے سے پڑھتے ہیں، بس اس کی لمبائی کا خیال نہیں رکھتے، اس کو اکثر اوقات فا کہہ دیتے ہیں، یا پھر اس کو اردو کے ساتھ ملاتے ہوئے، اردو کے حروف تہجی کے ساتھ مکس کرتے ہوئے فا، فے پڑھ دیتے ہیں نا فا کو، ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ فا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس حرف کی ادائیگی اس طریقے سے ہوگی۔ آگے حرف موجود ہے قاف، جو کہ نقطوں کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو اس کی ادائیگی لکھی گئی ہے اس پر بڑی مد موجود ہے، تو اس کی ادائیگی کس طریقے سے ہوگی؟ قاف، قاف۔ اب یہاں پر اس کو خوب موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایسا حرف ہے کہ جو کسی بھی حالت میں آ جائے اس کو پر یا موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی کہاں سے ہوگی، اس کا مخرج کہاں ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ زبان کا جو آپ کا جڑ ہے، زبان کی بالکل جو سٹارٹنگ پورشن ہے پیچھے سے زبان کی جڑ ہے، اس کو اوپر کے نرم تالو کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے تو حرف قاف ادا کیا جائے گا، اور اس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو ابھی تک جتنے حروف تہجی ہم نے قرآن کریم کے عربی زبان کے پڑھ لیے، ان میں سے ہم نے کچھ ایسے حروف دیکھے ہیں کہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو آئیے ان کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے خا، سیکنڈ را،
صاد ضاد طا ظا غین قاف. یہ حروف ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے. آگے دیکھیں تو حرف موجود ہے کاف، جو کہ باریک انداز میں پڑھا جاتا ہے، اور عام طور پر لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ڈاٹس والی قاف ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جو کاف ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. تو اس کی لوگ ادائیگی عام طور پر ٹھیک انداز میں کرتے ہیں. اس کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے، جب آپ اس کو نرم تالو کے ساتھ ملائیں گے تو حرف قاف نقطوں والا ادا ہوگا، اور جب اس کو سخت تالو کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو حرف کاف ادا ہوگا. آگے دیکھیے تو لیٹر موجود ہے لام. اس کی ادائیگی بھی عام طور پر لوگ صحیح انداز میں کر لیتے ہیں. نیکسٹ میم. اس کی ادائیگی بھی لوگ ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں. یہ بھی ایسے حروف میں سے ہے جو کہ ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے. نیکسٹ حرف موجود ہے نون. نون. اس کی ادائیگی بھی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، عام طور پر لوگ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں. اگلا جو حرف ہے وہ ہے واو. اب اس میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اس کو ہونٹوں سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہونٹوں سے تو یہ ادا ہوگا، لیکن ہونٹ کسی چیز کے ساتھ ٹچ نہیں کرنے آپ نے، نہ دانتوں کے ساتھ نہ زبان کے ساتھ، بلکہ صرف ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ لیٹر ادا ہوگا. کیسے؟ ہونٹوں کو گول کیجئے اور ادائیگی کیجئے واو. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں حرف موجود ہے ہا. ہا. اب یہ بہت موٹے انداز میں پڑھا جائے گا، بھاری آواز نکال کے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا لیٹر ہے جو کہ حلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا کیا جاتا ہے. تو اس کی ادائیگی بہت بھاری انداز میں کی جاتی ہے. اس کو ہا کے ساتھ مشابہت نہیں دینی، بلکہ بھاری انداز میں منہ کو گول کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ ہا. ہا. حلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف کو ہے وہاں سے آواز نکلے گی. غور کیجئے تو وہیں سے آواز آئے گی اور پھر اس کا درست مخرج ادا ہوگا. آگے دیکھیں تو حرف حمزہ موجود ہے. یہ بھی سیم ہا کے مخرج سے ہی نکلے گا، حلق کے اس حصے سے جو سینے کی جانب ہے. حمزہ. آگے دیکھیں تو حرف موجود ہے یا، اور اس کی ادائیگی بھی عام طور پر لوگ درست انداز میں تو کرتے ہیں لیکن لمبائی کا خیال نہیں رکھتے، جو کہ یا الف ہے تو پھر یہ بنے گا یا. اگلا حرف ہے یا. یا سیم فرسٹ والی یا کی طرح، اور کوئی چھوٹا بڑا کوئی چھوٹی بڑی یا اس طریقے سے اس کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ دونوں کی ادائیگی سیم انداز میں کی جاتی ہے. یا اور یا سیم سٹائل میں دونوں کی ادائیگی کی جاتی ہے. آج کی کلاس میں تختی نمبر 1 کو ہم نے کور کیا. امید ہے اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تختی نمبر 2 کو دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.